چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ کا سوات کا دورہ، حادثے کے مقام فضا گڑھ بائی پاس کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ریسکیو آپریشن میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ابھی تک 10 لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہو چکی ہیں۔ ان کو اور ان کے جو باقی خاندان کے لوگ تھے وہ سیالکوٹ ان کو پہنچایا جا چکا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے ان کے لیے معاوضے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ہماری جو ابتدائی اطلاعات تھی، جہاں جہاں سے کوتاہی ہوئی تھی، یعنی جہاں خواجہ خیلہ کے مختلف ریولیٹس ہیں، وہاں سے یہ پانی کا بہاؤ شروع ہوا، تو وہاں سے ارلی وارننگ آنی چاہیے تھی۔ اس میں جو لیگ آیا، اس بھی وہاں کے جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر تھے ان کو سسپینڈ کیا گیا۔ یہاں پہ جو ہمارے اس ریلیف کے ہمارے جو باقی افسران ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ریسکیو کا جو ڈسٹرکٹ انچارج ہے، ان کو بھی سسپینڈ کیا گیا، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے، اور کافی حکومت نے ایک دفعہ 144 بھی لگائی تھی، مختلف ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہیں، پورا فلڈ کا پلان بھی ہوا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی لغزش کی وجہ سے یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا جس کو ہم بغیر سزا کے نہیں جانے دے سکتے تھے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ کا سوات کا دورہ، حادثے کے مقام فضا گڑھ بائی پاس کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریسکیو آپریشن میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ دریائے سوات میں بہنے والے 3 سیاحوں میں سے ایک کی لاش باجوڑ سے مل گئی، دیگر 2 کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ مانیار، غلیگے اور بریکوٹ کے مقام پر جال کے ذریعے لاشوں کی تلاش جاری۔ آپریشن کا آغاز صبح سویرے کر دیا گیا تھا۔ ڈی جی ریسکیو شاہ فہد نے سنو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے سیاح دریائے سوات میں بہہ گئے۔ سیلاب نے 10 منٹ میں خوفناک صورتحال اختیار کی۔ سیاحوں کے ڈوبنے میں انتظامیہ کی بھی غفلت ہے، مقامی ہوٹل انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے۔ شاہ فہد نے مزید کہا پولیس، ضلعی انتظامیہ اور دیگر ادارے ریسکیو کے کاموں میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے بیورو چیف پشاور یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، بتائیے گا صبح سے ہی آپریشن جاری ہے، تو کب تک اسے مکمل کر لیا جائے گا؟ جی دیکھیں، یہ آپریشن کا سلسلہ اس لیے جاری ہے کہ ابھی 2 بچوں کی لاشیں جو ہیں وہ بھی ان کی تلاش جاری ہے۔ ایک بچہ جو ہے اس کا تعلق مردان سے ہے، جبکہ دوسرا بچہ جو ہے اس کا تعلق جسکا سے سیالکوٹ سے ہے۔ تو ابھی اس سے ایک بچے کی لاش، ایک اور بچے کی لاش مل گئی ہے۔ مجموعی طور پر اب 11 لاشیں جو ہیں وہ ریسکیو 1122 کو مل چکی ہیں۔ ابھی جس بچے کی لاش ملی ہے اس کی لاش باجوڑ کے علاقے سے ملی ہے، ایک خوڑ سے، اور اس بچے کو جو ہے شدید پتھروں کے ٹکراؤ کی وجہ سے چوٹیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ اب لاش قبضے میں لے لی گئی ہے اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل مردان اس کی لاش منتقل کی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل میری ڈی جی ریسکیو 1122 سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مزید بھی آپریشن کا سلسلہ جاری ہے جب تک یہ جو 2 مسنگ افراد ہیں۔ مزید آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ یاسر حسین اس تفصیل کا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ کا سوات کا دورہ، حادثے کے مقام فضا گڑھ بائی پاس کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ریسکیو آپریشن میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ابھی تک 10 لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہو چکی ہیں۔ ان کو اور ان کے جو باقی خاندان کے لوگ تھے وہ سیالکوٹ ان کو پہنچایا جا چکا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے ان کے لیے معاوضے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ہماری جو ابتدائی اطلاعات تھی، جہاں جہاں سے کوتاہی ہوئی تھی، یعنی جہاں خواجہ خیلہ کے مختلف ریولیٹس ہیں، وہاں سے یہ پانی کا بہاؤ شروع ہوا، تو وہاں سے ارلی وارننگ آنی چاہیے تھی۔ اس میں جو لیگ آیا، اس بھی وہاں کے جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر تھے ان کو سسپینڈ کیا گیا۔ یہاں پہ جو ہمارے اس ریلیف کے ہمارے جو باقی افسران ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ریسکیو کا جو ڈسٹرکٹ انچارج ہے، ان کو بھی سسپینڈ کیا گیا، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے، اور کافی حکومت نے ایک دفعہ 144 بھی لگائی تھی، مختلف ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہیں، پورا فلڈ کا پلان بھی ہوا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی لغزش کی وجہ سے یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا جس کو ہم بغیر سزا کے نہیں جانے دے سکتے تھے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ کا سوات کا دورہ، حادثے کے مقام فضا گڑھ بائی پاس کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریسکیو آپریشن میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔